وزیر اعظم کی کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے مراعاتی پیکج کی تفصیلات براہ راست حکومت سے حاصل کی. ہمیں جناب اسد عمر نے پہلے تفصیلات فراہم کی اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر نے آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کی. اب دیکھتے ہیں کہ ماہرین اس پیکج کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز جن کے لیے پیکج دیا گیا ہے ان کا اس پہ کیا رد عمل ہے, اس کے لیے اب ہمیں جوائن کریں. شوکت ترین پاکستان کے بہت ہی نامور سینئر بینکر ہیں اور سابق وزیر خزانہ. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. آپ بتائیے گا کہ حکومت کافی عمران خان اب فارم میں نظر آ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹرز کے تمام مسائل حل کیے گئے, ان سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو ریزالو کیا گیا. آج سے ان کے ریفنڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر یہ 1.5 سال کی محنت کے بعد یہ کہ میسو ہاؤسنگ پیکج جو ہے وہ لایا گیا ہے, اور جس میں کہ جو میرا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ مانگا تھا کنسٹرکشن انڈسٹری نے وہ دے دیا گیا ہے. یہ پورا ماحول آپ کو نظر آتا ہے جو کہ ہم کہیں کہ یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, ایکسپورٹس میں بھی اور لوکل انڈسٹری میں بھی, اور پھر یہ اب کنسٹرکشن سے منسلک تمام انڈسٹریز میں. بالکل کامران خان صاحب, دیکھیں ہمارا جو اس وقت میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کروں اپنے ناظرین کے لیے کہ جو ہاؤسنگ فائنانس جو ہے یا گھر جو کہ ادھار پہ بنائے جاتے ہیں وہ جی ڈی پی کا 0.25% ہے. یہ دنیا میں سب سے کم ترین یہ مطلب ایک قسم سے یہ پورٹ فولیو ہے. مطلب انڈیا 10% آف جی ڈی پی ہے, تھائی لینڈ جو 24 ہے, ملیشیا 36% ہے. تو یہ کیوں ایسے ہے کہ کیوں ایسے ہو رہا تھا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پاکستان شاید واحد ملک ہے اس طرح کے ممالک میں جہاں پر ہر گھر جو ہے لوگ اپنے پیسوں سے بناتے ہیں. اس میں کوئی ہاؤسنگ فائنینسنگ ہاؤس کی فائنینسنگ ہمیں کئی بینکوں کی نظر نہیں آتی ہے. اور اس کی وجوہات تھیں. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ ایک تو ہمارے پاس فور کلوجر لا نہیں تھا جو بینکس کو ایک قسم سے کو ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی لوگ اپنا قرضہ واپس نہ کریں تو وہ ان سے جلدی میں پیسے واپس لے لیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹس کافی ہائی رہے ہیں اور کئی دہائیوں میں سے انٹرسٹ ریٹ 10% سے اوپر رہے ہیں. لیکن جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے پچھلے 5-6 سال میں تو اس وقت یہ فور کلوجر لا نہیں تھا. اس پرائم منسٹر نے میرے خیال میں لگ کے محنت کر کے فور کلوجر لا بنوایا اور اب یہ رہ گیا کہ یہ انٹرسٹ ریٹس تھوڑے ہائی ہیں. تو آج کا اچھا یہ تو آپ کی مارگیج والی سائڈ پہ آج کا جو انہوں نے پیکج دیا ہے اس کے بیچ میں 1 لاکھ گھروں کے لیے 30 بلین کی انہوں نے وہ دی ہے سبسڈی جو کہ ان انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لے کے آئے گی. اور ان 1 لاکھ گھروں کے اوپر امید یہ کر رہے ہیں کہ 6 سے 7% جو ہے وہ صرف وہ ایک قسم سے مارک اپ جو ہے یا انٹرسٹ لوگوں کو سے لیا جائے گا یہ لو انکم گروپ کے گھروں کا. دوسری طرف یہ تھا کہ جو ڈیولپر جو انڈسٹری تھی وہ پلاٹنگ کرتی تھی اور پلاٹ بیچ دیتی تھی, اس کو گھر نہیں بنتے تھے کہ وہ گھر آگے بکتے ہی نہیں تھے تو وہ بناتے جاتے تھے. اور ایک قسم کا کیپٹل ہے پاکستان کا وہ صرف زمینوں کے بیچ میں ہی رہ جاتا تھا. اب آج ڈیولپرز کے لیے ایک بہت بڑا انہوں نے ایک پیکج استعمال وہ کیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو جو پچھلے چند سالوں میں 2-3 چیزیں ہوئیں کہ آپ فائلر نان فائلر آپ اب ڈکلیئر کریں آپ کا پیسہ کہاں سے آیا, وہ انہوں نے اس سے ان کو علیحدہ کر دیا. دوسرا یہ تھا کہ ٹیکس جو پچھلے سال بہت زیادہ ٹیکس لگائے گئے ہیں بہار نے انہوں نے ان کو فکس ٹیکس پہ کر دیا. یہی جو ہے بلڈر ایسوسیشنز کہہ رہی تھی ہمیں فکس ٹیکس پہ لے کے جائیں. تو ایک طرف تو آپ نے مارگیج والی سائڈ کو ریزالو کر دیا, دوسری سائڈ پہ آپ نے ڈیولپرز کے جو پرابلمز ہیں وہ سالو کر دیے. تو یہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایک گھر کے اوپر 20 سے 30 لوگ کام کرتے ہیں. اگر 1 لاکھ گھر بھی بننا شروع ہو جائیں تو 2 سے 3 ملین جابز کریٹ ہوں گی, لوگوں کے گھروں میں انکم جائے گی اور 42 انڈسٹری جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو ایک قسم کا بالکل یہ گیم چینجر ہے جس طرح آپ نے کہا. تھینک یو سو مچ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ تھے. اب اسی پیکج پہ مزید بات کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا وہ ڈریم پیکج ہے جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے وزیر اعظم نے دیا ہے. اس سے پہلے وہ ایکسپورٹرز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو بھی مراعات حکومت دے سکتی تھی وہ دی گئی ہیں اور جو ان کے مطالبات تھے وہ پورے کیے گئے. اس طرح سے پورا ماحول بنا ہے. ان دونوں چیزوں میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب گوہر اعجاز جو کہ ایپٹما کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے بھی منسلک ہیں, ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے بھی منسلک ہیں. بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب, آپ دونوں انڈسٹریز کو
بہت ہی قریب آپ کا تعلق رہا ہے, آپ ان دونوں انڈسٹریز کو جانتے ہیں. یہ جو آج کنسٹرکشن کا پیکیج آیا ہے, اس سے پہلے ایکسپورٹرز کا آیا, ہمارا خیال یہ ہے جتنے ماہرین سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ماحول بن گیا ہے پاکستان میں معیشت میں کہ ایک گیم چینجنگ سینیریو بنے. کامران صاحب, میں آج یہ کہتا ہوں, دیکھیں ہمارے ہر طرف ایک جمود تھا, ہر چیز رکی ہوئی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت پازیٹیو سٹیپ اور انیشیٹو لیا ہے کہ جہاں ہم صرف لوگ بات کر رہے ہیں, دنیا میں اتنی اموات ہو گئی, ہم پاکستان میں سب لوگ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری حکومت نے آج پاکستان کو ایک جو ہے نیا پیغام دیا ہے کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ اپنی ڈومیسٹک اکانومی کو چلائیں. آپ کو یاد ہو کہ آپ کے پروگرام میں میرے خیال میں 10 مرتبہ میں نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس پیئر ہے یہاں پہ, اس کو فکس ٹیکس سسٹم کے تحت 72 سال سے چلایا گیا ہے. اور وہ فکس ٹیکس سسٹم کیا تھا کہ کوئی بھی ریٹیلر اگر دکان کسی بھی چیز کی ہو, چاہے ٹائر کی ہے, چاہے گلاس کی ہے, چاہے کریانے کی ہے, کوئی بھی کاروبار کرتا تھا تو اس سے فکس ٹیکس لیتے تھے, یہاں تک کہ اس کی جو اس کو پوائنٹ آف سپلائی پہ جو اس کی ریٹیل پرائس تھی اس کا بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیا جاتا تھا. تو اس کو کہنا کہ اس کے بعد بلیک کیپٹل ہے یا یہ چوری کا پیسہ ہے کیونکہ وہ ریٹرن فائل نہیں کرتا تھا, وہ تو ہم نے خود اس کو فیسلٹی دی تھی. آج سیکشن 111 کے اندر جو حکومت نے سب سے بڑی فیسلٹی دی ہے, جو میں سمجھتا ہوں 20 ٹریلین روپیہ اگر ہمارے آج بینکنگ سسٹم میں, تو یہ 20 ٹریلین روپے ہمارے ان لوگوں کے پاس تھا جو کہ حلال کا پیسہ تھا, جو ان کا ٹیکس پیڈ پیسہ تھا لیکن ٹیکس ریٹرن فائل نہیں. وہ اب آج وہ پیسہ سسٹم کا حصہ بن سکے گا. ان کو یہ فیسلٹی دی ہے کہ آپ جو ہے وہ پلاٹ خریدیں, آپ گھر بنائیں, آپ اس سے کوئی دکان بنائیں, اس سے کوئی کمرشل پراپرٹی کریں, تو یہ وہ پیسہ سسٹم کا حصہ بنے گا. اگر ہم 1 لاکھ گھر پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 30 ارب روپے سے 1 لاکھ گھر چل جائے گا, تو وہ 300 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اگر یہ 11% سود ہے, یا 270 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ چل سکتی ہے. تو ہم آج پھر اس سٹیپ پہ چل پڑے ہیں کہ پاکستان اپنی پٹری پہ پھر دوبارہ چلنے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں دس از ون آف دا بیسٹ نیوز وچ وی ہیو ہرڈ ان لاسٹ 18 months. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جب ہمیں جوائن کریں جناب محسن شیخانی جو کہ چیئرمین ہیں ایسوسیشن آف بلڈرز کے. بہت بہت شکریہ محسن شیخانی صاحب. یہ بتائیے گا کہ جو کچھ آپ نے مانگا تھا وہ بھی مل گیا آپ کو, جو شاید نہیں مانگا تھا وہ بھی مل گیا آپ کو. آپ لوگ کتنے تیار ہیں اب اس پوری صورتحال سے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ باقاعدہ ہم ایک بہت بڑی ترقی کی فضا دیکھیں؟ سر, اس کے لیے سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم کا اور کامران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمیشہ اس کام کے لیے, اس انڈسٹری کے لیے جس طریقے سے آپ نے کوشش کی اور ہر وقت مطلب لڑتے رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ انڈسٹری ہے اور کتنے لوگ وابستہ ہیں اور کتنی الائڈ انڈسٹریز ہیں. اور آپ کراچی کی پلس سے اور پاکستان کے جو ایکٹیویٹی جی ڈی پیز وغیرہ ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہماری چاہت تھی وہ ساری پوری ہوئی ہے. کچھ اس کے پروسیجر ہے اپروول اتھارٹیز کے, ہم چاہ رہے تھے وہ بھی کوئی فائنل رجیم ہو جائے, اس کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں لے آئے اور گورنمنٹ اس کو صرف چیک کرے. اس کے کچھ نوٹیفیکیشنز ہونے ہیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف جو پیسے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں جائے, کہیں ایسی جگہ نہ جائیں کہ لینڈ ٹریڈنگ میں چلے جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ٹیکس ہے تو وہ عام لوگوں کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے تو ان کی اویئرنیس آنی چاہیے. تو یہ ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں جو کوئک اسٹارٹ بھی ہو سکتی ہے. جو پروجیکٹ چل رہے تھے وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے پہلے تو, اور سیکنڈ فیز میں جو اپروولز ہیں وہ بھی اسٹارٹ ہو جائیں گی. محسن شیخانی صاحب, اس میں آج جو پرائم منسٹر نے بتایا اس کے لیے جو پروونشل کام کرنے ہیں, کے پی اور پنجاب نے وہ چیزیں تیار کر لی ہیں اور انہوں نے 2% سیلز ٹیکس کنسالیڈیٹ کر کے دے دیا ہے. سندھ حکومت کے ساتھ آپ انگیج رہے ہیں مسلسل, یہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہاں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وغیرہ کی کرپشن تو اس کی کوئی حد و شماری نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں بلڈر بھی شامل ہوتے ہیں. اس مسئلے کو آپ کیسے ریزالو کریں گے اب؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سر یہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہے ان کے لوکل منسٹر کے ساتھ بیٹھنا, سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھنا, پروسیجر کو بہتر کرنا. اب جو حالات کرونا میں اگر آج بھی ہم نے ان چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ کام نہیں کیا اور ایک انڈسٹری کو انڈسٹری کی طرح نہیں دیا, آج اس کو درجہ بھی مل گیا ہے, تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا. یہ سارے جو کرپشن کے اور جو انفراسٹرکچر کے جو ناکام ہونے والے ہیں وہ چیزوں کو ختم کرنا اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ کام کرنا. پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو آپ کو اعتماد کرنے کی ضرورت ہے سندھ گورنمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں اگر ہم مل کے بیٹھیں گے اور یہ وہ کام ہے جو اس سے پورے صوبے کو, پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا.
اگر ہم اس کو بیٹھے اور ایک دن میں اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں یہ فوراً کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور کہیں ہماری طرف سے کوئی غلطی ہے, کوئی ہم لوگ غلط ہیں تو اس کو بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ایسی چیز نہ ہو. اب انڈسٹری کا درجہ ایک بورڈ بنا ہوا ہے تو اس بورڈ میں ان چیزوں کو لے کے, بورڈ سے سر مراد کیا ہے کہ اب ماسٹر پلاننگ ہونی ہے, ہر چیز آپ کی اسی حساب سے بننی چاہیے, اور آگے کی طرف آگے چلنے کی ضرورت ہے. پیچھے لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, ایک لائن ڈرا کر دیں جو پچھلا ہو چکا, آگے لے کے ہم چلیں, اور آگے کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس انسینٹیو کے بعد بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس بزنس میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم 3 ٹائم اکانومی کی سائز بڑھا سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی سے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محسن شیخانی, پاکستان کے بلڈرز کا اس زبردست پیکج پہ اپنا رد عمل دے رہے تھے. اس پیکج کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ٹیکس مراعات ہیں, اس میں ایمنسٹی ہے, اس میں بہت کلیدی اقدامات ہیں جو کہ کیے گئے ہیں, خاص طور پہ جن کا تعلق ہے ٹیکس امور سے ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الحق, پاکستان کے نامور ماہر ہیں ٹیکس امور کے اور کالمنسٹ ہیں ریونیو اور معاشی امور کے بھی. بہت بہت شکریہ اکرام الحق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج کا جو یہ پیکج ہے جس کو کنسٹرکشن پیکج کہا جا رہا ہے, مگر اس کا سب سے بڑا جو حصہ ہے اس کا تعلق ٹیکسیشن سے ہے. اس کے اندر ایک عام زبان میں ایمنسٹی اویلیبل ہے. ایک بار پھر پاکستان میں ایک بڑی زبردست قسم کی ایمنسٹی دی گئی ہے. اس کو آپ کیسے اس کا احاطہ کریں گے, اس کی اہمیت کا؟ میرا خیال ہے کہ کافی دنوں سے آپ کے پروگراموں میں بھی اور ہمارے بھی کالمز میں یہ بات بار بار آ رہی تھی, تو بڑی آج اچھی بات ہوئی کہ ہم نے اس سیکٹر کو ایگریکلچر کے بعد, جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہاں پہ تو لوگ کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ نہ صرف کہ بڑی بڑی تعمیراتی کمپنیاں, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, بلکہ انڈیویجولس بھی گھر بنا کر بیچ رہے تھے, کیونکہ پاکستان میں گھروں کی جو صرف ڈیمانڈ ہے وہ 8-9 ملین ہے پر ایئر. اب آپ دیکھیے کہ اس کے لحاظ سے کتنا بڑا سیکٹر ہم نے روک دیا تھا غلط ٹیکسیشن سے, کہ اگر آپ پلاٹ 7 سال تک نہیں رکھے اپنے پاس, اور اگر آپ چاہیں تو گھر بنا کر, اب یہ اگر ایک بندہ اس کو ایز اے بزنس کر رہا ہے تو وہ یہ اتنی دیر ان چیزوں کو کیسے ہولڈ کر سکتے. ایک انتہائی غیر مناسب قسم کی ٹیکسیشن تھی, یعنی کہ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بزنس ایسٹس ہے, تو بزنس ایسٹس تو آدمی اپنا ٹرن اوور بڑھانے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو سرکولیٹ کرتا ہے. اور اقرار صاحب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انویسٹر کو, جو کہ پاکستان میں بے پناہ گرے منی موجود ہے اور ایسٹس موجود ہے, کہ اس کو دیا گیا کہ بھائی آپ آئے, پہلی بار آپ انویسٹ کریں گے, آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. ایک بہت بڑی یہ ایمنسٹی دی گئی ہے اور ایک انسینٹیو ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی جی ڈی پی میں, پاکستان کی بکس میں شامل ہو جائے گا. بہت درست فرمایا آپ نے کہ دیکھیے یہ اس کا ایک یہ پہلو ہے کہ وہ بغیر اب کسی فیئر کے, دوسرا جب آپ ان پہ فکس ٹیکس کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ٹیکس ہالیڈے ہو جاتی ہے, بیکاز وہ اپنی کاسٹ میں فکس ٹیکس کو بھی شامل کر لیتے ہیں شروع میں اپنا منافع بناتے ہوئے, پھر ان کے اوپر سوائے 2 سیکٹرز کے اسٹیل کے اور سیمنٹ کے ود ہولڈنگ بھی معاف کر دی گئی ہے, کیپٹل گین بھی ہٹا دیا گیا ہے. میرے خیال میں اب یہ ایک کک سٹارٹ جو ہے, اور یہ ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ زراعت کے بعد اگر ہم نے کسی شعبے میں جہاں بے شمار آپ کا کیپٹل, بے شمار آپ کا ہیومن ریسورس, بے شمار آپ کے جو انسکل لیبر ابزارب ہوتی ہے, وہ یہی سیکٹر تھا, اور اس کو پچھلے بجٹ میں بہت زیادہ سٹیفل کر دیا گیا تھا. اس سے آپ نے دیکھا کہ پوری معیشت کا بھی یہ کرونا آنے سے پہلے بھی جو پہیہ رکا اس کی, اور خود وزیر اعظم محترم فرمایا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو لے کر چلیں گے تو ہماری 38 سے لے کر 40 لائٹ انڈسٹری. اچھا, اور یہ جتنے کنسیشنز دیے گئے ہیں, اب جو کنسٹرکشن ایک تو بہت ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ جو ہوگی اس میں کاسٹ آف کنسٹرکشن بھی کم ہوگی نا, کیونکہ بہت کنسیشنز دیے گئے ہیں. جی اس میں جو ٹیکسز کا ان کے اوپر بے جا بوجھ تھا, جیسے ابھی تو تفصیلات نہیں آئیں مگر میرے پاس موجود ہیں کہ اس سے کچھ دن پہلے جو تھی وہ ایک کوارڈینیشن میٹنگ میں ان کا جو ہے پنجاب نے کہا کہ ہم جو ان کے اوپر سیل ٹیکس آن سروسز ہے, کیونکہ ان کا شعبہ ہے, وہ 0 کر رہے ہیں عام کنسٹرکشن کے اوپر, اور خیبر پختونخوا میں کے اندر بھی, اور کیونکہ وہ ایک بڑی کاسٹ پڑ جاتی ہے 15-16% کی. تو اس کے علاوہ آپ سندھ میرا خیال ہے اور بلوچستان بھی وہ انکمپیٹیٹو ہو جائیں گے اگر اس کو فالو نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا
اور کمپریہنسو ٹیکس ان کو جو ہے وہ پیکج دیا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی آپ کا فرمانا بالکل درست ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی. اور پھر آپ اس میں ایک اور بڑا اچھا پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں اگر آپ لگائیں گے تو وہاں آپ کا ٹیکس فردر یعنی یہ تو آپ سمجھیے کہ بالکل ہی ٹیکس اس کو آپ فری ہالیڈے کہ غریب آدمیوں کے لیے اگر آپ گھر بناتے ہیں، اور ایسے انویسٹرز جو پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں پچھلے بجٹ میں ٹیکسیشن میں اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھی اس شعبے میں نہیں آ پا رہی تھی، اس کے راہ میں بھی جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ بھی وزیر اعظم محترم کے آج کے اس پیکج میں دور کر دی گئی ہے. ساتھ ہی یہ اس ویک کو اختتام کرتے ہیں. بہت ہی ایک شاندار ماحول بنا ہے کورونا کے پس منظر میں، جہاں لوگوں کو فکر پریشانی تھی. حکومت بہت ہی شاندار پیکیجز لائی ہے جس کا اثرات ہم آئندہ آنے والے ہفتے، مہینوں اور سالوں میں دیکھیں گے.